میں دبئی جانے کی شوقین تھی. سہیلی عربی مردوں کے کچھ ایسے قصے ہر رات سناتی کہ میرا بھی دل مچلتا مگر جا نہ پاتی. ایک روز سہیلی سے مشورہ کیا تو کہنے لگی بس ایک رات میری بتائی ہوئی جگہ پر گزار لو, تم بھی عربی کی بیوی بن جاؤ گی. میں بھی راضی ہو گئی مگر رات ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے. 4 عربی. میرا نام ارم تھا اور میں ایک یتیم لڑکی تھی. ماں باپ کے مرنے کے بعد ایک چچا چچی نے مجھے گود لے لیا کیونکہ بدقسمتی سے اب تک انہیں اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہوا تھا. مگر یہ میری خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی, میرے وہاں جاتے ہی چچا چچی کے ہاں اولاد ہونے لگی اور ایسے میں چاچی مجھ سے تنگ ہونے لگی. میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا, اسی لیے چاچی مجھے اپنے گھر سے نہیں نکال سکتی تھی, مگر وہ چاہتی تھی کہ میں خود ہی یہ گھر چھوڑ دوں. لیکن میں بھی کہاں جاتی, اسی لیے چچی کے در پر پڑی رہی. مگر میں بہت سمجھدار تھی. میں اسکول کے زمانے سے ہی ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے تاکہ کسی طرح اس گھر سے نکل جاؤں. اس کے لیے میں نے چاچی سے چھپ کر موبائل لیا اور لڑکوں سے چیٹ شروع کر دی تاکہ میں انہیں اپنے پیار میں پھنسا سکوں. میں اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی اور یہ تبھی ممکن تھا جب میری شادی ہو جاتی, کیونکہ اس سے پہلے تو چچا مجھے یہاں سے نہ نکلنے دیتا. میٹرک تک پہنچتے پہنچتے میں نے 3 لڑکے قابو کر لیے, مگر جب گھر پر رشتہ بھیجنے کی بات آئی تو تینوں یہ کہہ کر بھاگ گئے کہ ابھی گھر میں ان کا نمبر نہیں آیا تھا. وہ بھی شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, لہٰذا میں نے انہیں اپنی زندگی سے لات مار کر نکال دیا. تبھی انہی دنوں میری ملاقات روشنی سے ہوئی جو کہ میری طرح حالات کی ماری ہوئی تھی. روشنی کے ماں باپ تھے مگر وہ اپنی غربت سے تنگ تھی. وہ کسی امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے پیسے پر خوب عیش کر سکے, مگر امیر آدمی ہم جیسی لڑکیوں کو کہاں گھاس ڈالتے تھے. لیکن روشنی میری طرح ڈرپوک نہیں تھی, وہ اچھے لڑکے کی تلاش میں ہر وقت رہتی تھی. اس کے پاس بھی ایک موبائل تھا جس کے ذریعے وہ امیر لڑکوں کو پھنساتی تھی. پھر ایک دن روشنی نے مجھے بتایا کہ اس نے دبئی کا ایک لڑکا پھنسا لیا تھا. وہ اس سے ہوٹل میں ملنا چاہتا تھی. اگر میں اس ملاقات میں اس کا ساتھ دوں تو وہ دبئی جانے کے بعد مجھے بھی کسی نہ کسی بہانے اپنے پاس بلا لے گی. یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور اسے اپنے گھر لے آئی. اس کا خوب میک اپ کیا اور پھر ہم دونوں بازار کا بہانہ کر کے اسے دبئی والے لڑکے سے ملنے چل پڑے. ہم دونوں ہوٹل پہنچی تو وہ لڑکا ہمیں ایک کمرے میں لے گیا اور کہا میں نے تو ایک لڑکی کو بلایا تھا لیکن اب تو 2 لڑکیاں آ گئی. یہ دیکھ کر ہمیں خطرے کا احساس ہوا. وہ لڑکا ہمیں الو بنا رہا تھا. یہ بات پتہ چلتے ہی ہم دونوں وہاں سے بھاگ گئیں اور دوبارہ توبہ کی کہ اب کسی لڑکے کے جھانسے میں نہیں آئیں گی. لیکن ہمارے حالات خراب تھے اور خراب ہی ہو رہے تھے. اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کسی کالج میں داخلہ لے کر کسی امیر لڑکے سے شادی کر لیتے. ایسے میں جب روشنی کے گھر والوں نے اس کے لیے محلے کا ایک لڑکا تلاش کر لیا جو کہ کریانے کی دکان چلاتا تھا, یہ دیکھ کر روشنی رونے لگی اور اس نے کہا کہ وہ مر جائے گی مگر کسی غریب لڑکے سے شادی نہیں کرے گی. پھر انہی دنوں روشنی کی ایک دوست نے اسے ایک بابے جی کا نام بتایا جو شادی کے لیے تعویذ دیتے تھے. یہ سن کر روشنی پرجوش ہو گئی. اس نے کہا میرے پاس کچھ پیسے ہیں, میں وہ بابا جی کو دے دوں گی اور اس سے شادی والا تعویذ لے آؤں گی. اگر بابا جی نے میری شادی کرا دی تو تم بھی ان کے پاس چلی جانا. یہ سن کر میں بھی خوش ہو گئی. روشنی بیچاری کے حالات بہت خراب تھے. اس کے والدین اس کی شادی کبھی بھی اس غریب لڑکے سے کر سکتے تھے. اسی لیے میں نے روشنی سے کہا کہ ٹھیک ہے, پہلے تم بابا جی کے پاس چلی جاؤ, اگر انہوں نے تمہاری کشتی پار لگا دی تو میں بھی ان کے پاس چلی جاؤں گی. یہ سن کر روشنی اپنے گھر چلی گئی. وہ 2 دن تک میرے گھر نہ آئی اور نہ ہی کوئی میسج یا کال کی. مجھے ڈر لگنے لگا, کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ بابا جی کے لیے تعویذ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا اور اس کی شادی اسی غریب لڑکے سے ہو رہی تھی. میں ڈر گئی. ایسا ممکن تھا. روشنی کا گھر میرے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا, اسی لیے چاچی مجھے روز روز اس کے گھر نہیں جانے دیتی تھی. لیکن اب میں پریشان تھی, مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا. میں جاننا چاہتی تھی کہ روشنی کے ساتھ کیا ہوا, اسی لیے میں چاچی کی بڑی منت کرنے لگی. تب جا کر اس نے مجھے روشنی کے گھر جانے دیا. میں جلدی سے روشنی کے گھر آئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس کے گھر تو واقعی شادی کا سما تھا. روشنی کا گھر خوب سجا ہوا تھا اور گھر میں مہمان بھی موجود تھے. مجھے اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور روشنی کی شادی اسی غریب لڑکے سے ہو رہی تھی. یہ کیسے ممکن تھا کہ 2 دن میں بابا جی کی تعویذ نے اتنا اثر کیا ہو کہ جھٹ پٹ اس کا رشتہ کسی دبئی والے لڑکے سے ہو گیا تھا. میرا دل ڈوب گیا. روشنی جیسی چالاک اور خوبصورت لڑکی کی قسمت ایسی تھی تو مجھ جیسی ڈرپوک لڑکی اپنی قسمت کیسے بنائے گی. مجھے گھر میں آتا دیکھ روشنی کی امی خوشی سے آگے بڑھی اور کہنے لگی, روشنی کی شادی ہے, آج میں تمہارے گھر کارڈ دینے آ رہی تھی, اچھا ہے تم خود ہی آ گئی, مٹھائی بھی کھا لو اور اپنا کارڈ بھی لیتی جانا. یہ سن کر میرا دل بجھ گیا. میں نے روشنی کی امی سے پوچھا روشنی کہاں ہے.
اس نے کہا کہ کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں جلدی سے اندر گئی تو روشنی کچھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ 2 لڑکیاں اس کے پیروں اور ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر روشنی خوشی سے چلا اٹھی، شکر ہے تم آ گئی، میں نے نیا موبائل لیا ہے اسی لیے پرانے سارے نمبر ڈیلیٹ ہو گئے، ورنہ تمہیں کال کر کے بتاتی کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ روشنی کی بات سن کر تو میں چونک گئی۔ روشنی تو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، مگر آس پاس لڑکیاں تھیں اسی لیے ہم دونوں کھل کر بات نہیں کر پائے۔ لیکن جاتے جاتے روشنی نے مجھے اپنا نیا نمبر دیا اور کہا کہ میں بابا جی سے تعویذ لے آئی تھی اور میری شادی دبئی والے ایک بندے سے ہی ہو رہی ہے، میں شادی کے بعد دبئی چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر تو میں ششدر رہ گئی، کیا وہ بابا جی اتنے پہنچے ہوئے تھے؟ میرا دل کیا میں اسی وقت روشنی سے بابا جی کا نمبر لے لوں، مگر میں گھر آ گئی اور روشنی کو کئی بار کال کی، مگر وہ مصروف تھی۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ مجھے شادی کا کارڈ دینا ہی بھول گئی۔ جس دن اس کی بارات آنی تھی میں نے چاچی سے کہا کہ مجھے روشنی کی شادی میں جانا ہے، مگر اس نے کہا کہ اس نے تو تمہیں کارڈ تک نہیں بھیجا اور تم اس کی شادی کی بریانی کھانے کے لیے مری جا رہی ہو۔ چاچی نے مجھ پر طنز کیا تو میں اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ کاش میں بھی اس دن روشنی کے ساتھ ہی بابا جی کے پاس چلی جاتی تو آج اس منحوس گھر اور چاچی سے میری جان چھوٹ جاتی، مگر میری ایسی قسمت کہاں۔ روشنی کی شادی ہو گئی اور وہ دبئی چلی گئی۔ کئی دن اس نے مجھ سے بات نہیں کی، مگر میں اسے کال کرتی رہی، مگر وہ بہت مصروف تھی اسی لیے میری کال نہیں اٹھائی، مگر میں بھی ڈھیٹ بن کر اسے کال کرتی رہی۔ آخر ایک دن روشنی نے میری کال اٹھا لی اور مجھ سے کہا کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے اسی لیے وہ بھی مصروف تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس سے لمبی چوڑی بات نہیں کرنی تھی، مجھے بس اس بابا جی کا نمبر دے دو۔ یہ سن کر اس نے مجھے اس بابے کا پتہ دے دیا۔ یہ میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔ مجھے لگا کہ اب میرے بھی حالات بدل جائیں گے اور میں بھی روشنی کی طرح عیش والی زندگی گزاروں گی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ روشنی اس عیش والی زندگی کی کیا قیمت چکا چکی تھی۔ اگلے دن مجھے اس بابا کے پاس جانا تھا اسی لیے میں نے چاچی سے نظر بچا کر چاچا سے کچھ پیسے لے لیے۔ میں نے گھر کے سارے کام کر لیے تو چاچی سے جھوٹ بولا کہ روشنی اپنے مائکے آئی ہوئی تھی، تم نے مجھے اس کی شادی میں نہیں جانے دیا مگر آج مجھے اس سے ملنے دو۔ یہ سن کر چاچی نے منہ بنا لیا، مگر 1000 منتوں کے بعد وہ راضی ہو گئی۔ میں فوراً گھر سے باہر نکلی، ٹیکسی پکڑ کر روشنی کے دیے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ وہ بہت بڑا بنگلہ تھا، گیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی تو اندر سے ایک آواز آئی، کون ہے؟ یہ ایک بھاری مردانہ آواز تھی۔ اسے سن کر میں ڈر گئی۔ میرا دل کیا میں واپس گھر بھاگ جاؤں، مگر میں نے خود تو تسلی دی اور کہا کہ مجھے ابھی اسے گھبرانا نہیں ہے، مجھے تو اتنی دور دبئی جانا تھا، اس ذلت بھری زندگی سے نجات حاصل کر کے عیش و عشرت والی زندگی گزارنی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی آواز کو پورا اعتماد بنا کر کہا، مجھے ایک تعویذ لینا ہے، مجھے بابا جی سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ سن کر وہی مردانہ آواز دوبارہ آئی اور اس نے کہا کہ گیٹ کھول دیا ہے، اندر آ جاؤ۔ یہ سن کر میں نے گیٹ کو ہاتھ لگایا تو اس بار وہ آسانی سے کھل گیا۔ میں اندر آئی تو گھر کے لان میں کئی قیمتی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اسی وقت اچانک پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تو میرا گلا خشک ہو گیا، لیکن میں نے خود کو تسلی دی، گھر میں کئی گاڑیاں کھڑی تھیں، اس کا مطلب تھا کہ گھر میں صرف بابا جی نہیں تھے بلکہ کئی اور لوگ بھی موجود تھے۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھی اور ڈرائنگ روم میں آ گئی جہاں ایک مرد صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسے چادر اوڑھی ہوئی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی اور اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس آدمی نے کہا، بیٹھ جاؤ لڑکی اور بتاؤ کہ تمہیں کون سا تعویذ چاہیے، تمہارے من کی مراد کیا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ یہی بابا جی ہیں، اسی لیے میں نے صوفے پر بیٹھ کے کہا کہ بابا جی میں ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میں کسی دبئی والے بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ سن کر بابا جی نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ میں گھبرا گئی۔ تو تمہیں دبئی والا تعویذ چاہیے؟ ہاں، تم خوبصورت ہو، تمہیں وہ تعویذ مل سکتا ہے، مگر اس تعویذ کے لیے میری ایک شرط ہے جو ہر کسی کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ کیسی شرط؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو بابا جی کہنے لگے، سنو لڑکی، یہ تعویذ بہت قیمتی ہے، اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اسی لیے جو بھی لڑکی دبئی والا تعویذ لینے کے لیے آتی ہے اسے میرے ساتھ ایک رات کا چلہ کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور میں نے بابا جی سے کہا کہ میں اپنے چاچا چاچی کے ساتھ رہتی ہوں، وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا، تو سنو لڑکی، تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، کیونکہ جو لڑکی میرے ساتھ چلہ نہیں کاٹتی میں اسے تعویذ نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پلیز بابا جی، میں بہت مجبور ہوں، رات کو آپ کے ساتھ چلہ نہیں کاٹ سکتی۔ یہ سن کر بابا جی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا،
کیا تمہیں بابا جی پر اعتماد نہیں ہے؟ یہ سن کر میں نے کہا نہیں بابا جی، مجھے آپ پر اعتماد ہے، مگر مجھے چاچا چاچی باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے لڑکی، تم جو بھی کرو رات میرے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا کروں۔ چاچی کو پتہ چلا تو وہ تو میری کھالی ادھیڑ دیں گی، ادھر بابا جی بھی تعویذ نہیں دے رہے تھے۔ میں اس دن گھر واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ ایسا کیا کروں کہ ایک رات کے لیے مجھے چاچا چاچی بابا جی کے گھر گزارنے دیں۔ میں نے بہت سارے پلان بنائے، مگر چاچی کا سوچتی تو سب ناکام ہو جاتے۔ میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس دوران کئی دن گزر گئے مگر میں ہمت نہ کر پائی۔ پھر ایک دن میں نے پلان بنایا کہ میں شام کو سب کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دوں گی۔ جب وہ کھانا کھا کر بے ہوش ہو جائیں گے تب میں گھر سے باہر نکلوں گی اور بابا جی کے گھر چلی جاؤں گی اور صبح سب ہوش میں آنے سے پہلے گھر واپس آ جاؤں گی۔ یہ بہت خطرناک پلان تھا، مگر میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اس جہنم سے باہر نکلنا چاہتی تھی اور یہ آخری راستہ تھا۔ اگر میں نے روشنی کی طرح بہادری نہیں دکھائی تو محلے کے کسی غریب آوارہ لڑکے سے شادی کرنا پڑے گی اور ساری زندگی گھٹ گھٹ کر جینا پڑے گا۔ میں چاچا چاچی سے نجات چاہتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے اس پلان پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ مجھے اپنی نئی زندگی شروع کرنی تھی، اسی لیے میں نے محلے کے ایک لڑکے کو پیسے دیے اور اسی سے بے ہوشی کی دوا منگوا لی۔ وہ دوائی آ گئی تو میں نے شام کو بہت مزیدار کھانا پکایا اور اس میں پوری دوائی کی بوتل ڈال دی۔ میں چاہتی تھی کہ رات بھر کسی کی بھی آنکھ نہ کھلے اور کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے کہ میں رات کو گھر پر نہیں تھی۔ میں یتیم لڑکی تھی، اگر مجھ پر یہ الزام لگ بھی جاتا کہ میں رات کو گھر پر نہیں تھی تو چاچی میری زندگی کو اور جہنم بنا دیتی۔ اسی لیے میں نے شام ہوتے ہی یہ کام کر لیا، اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ سارے گھر والے بے ہوش ہو گئے تھے، میں کپڑے تبدیل کیے اور گھر سے نکل آئی۔ اس رات جب میں بابا جی کے گھر آئی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بابا جی آج بھی گھر پر اکیلے تھے، مگر گھر کے اندر بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوا۔ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کپڑوں کے اندر ایک چھری بھی چھپا لی تھی، تاکہ اگر بابا جی کی نیت خراب ہو جائے اور وہ چلے کے نام پر میرے ساتھ کچھ اور کرنا چاہے تو میں یہاں سے اپنی جان اور عزت بچا کر بھاگ سکوں۔ اگرچہ بابا نے روشنی کو دبئی بھیج دیا تھا اور اب وہ وہاں عیش کر رہی تھی، مگر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں یہ سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں بابا جی کے پاس پہنچی تو اس نے مجھ سے کہا، تمہیں میرے ساتھ چلہ کاٹنا ہوگا، اس لیے میں سب سے پہلے تمہارے ہاتھ باندھوں گا۔ تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ سن کر میں نے سر نفی میں ہلایا۔ اب میں کیا کرتی؟ میرے پاس تو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بابا جی نے میرے ہاتھ باندھ دیے اور مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور کہا کہ تم اس بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہارے پیر بھی باندھ دوں گا، اس کے بعد چلہ شروع ہوگا۔ بابا جی مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں میری دبئی والی سہیلی ایک مرد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اسے کہا، روشنی تم یہاں؟ مجھے یہاں دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور وہ اپنا چہرہ چھپا کر کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ یہ کہہ کر اس نے ساتھ بیٹھے مرد کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، ہمارے چہرے اتنے واضح نہیں تھے، شاید روشنی مجھے پہچان نہ پائی تھی، اسی لیے میں روشنی کو یاد دلایا، روشنی میں تمہاری دوست ہوں۔ روشنی نے مجھے نظر انداز کر دیا اور بابا جی سے کہنے لگی، بابا جی میرا کام یاد رکھنا، کل دوبارہ آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں حیرانی سے کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ روشنی نے مجھے یہاں خود بھیجا تھا، مگر اس نے مجھے یہاں دیکھ کر پہچانا کیوں نہیں؟ روشنی تو دبئی میں تھی، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ تبھی بابا جی نے مجھ سے کہا، لڑکی بستر پر لیٹ جاؤ، چلہ شروع کرتے ہیں۔ میں یہ سن کر ڈر گئی اور بابا جی سے کہا، مجھے کوئی دبئی والا تعویذ نہیں چاہیے، یہ میری دوست روشنی تھی جس نے آپ سے شادی کے لیے تعویذ لیا تھا، مگر اب دبئی جا کر مجھے بھول گئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے آپ نے چلے کے دوران اس کی یادداشت ہی ختم کر دی ہے۔ یہ سن کر بابا جی مسکرانے لگے اور کہا، لڑکی یہی تو میرا چلہ ہے۔ یہ سن کر الجھ گئی اور بابا جی سے کہا، کیا مطلب؟ یہ سن کر بابا جی نے مجھے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی تعویذ لکھنے والا بابا جی نہیں، بلکہ میں تو ایک ایجنٹ ہوں جو مجبور لڑکیوں کو دبئی میں شادی کراتا ہوں اور پھر ان کے ذریعے اپنا کام نکلواتا ہوں۔ بابا جی کی بات سن کر میں نے ان کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ کیسا کام؟ بابا جی نے کہا، اگر تم مجھ سے رازداری کا وعدہ کرو تو میں کل ہی تمہارے گھر دبئی والے لڑکے کا رشتہ بھیج دیتا ہوں جو تمہیں اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا۔ وہاں تم عیش والی زندگی گزارو گی، مگر میں جب بھی تمہیں کوئی کام کہوں گا تم فوراً کر دو گی۔ یہ سن کر میں بابا جی کی بات سمجھ گئی۔
بابا نے مجھے پرسکون دیکھا تو کہنے لگا، روشنی دبئی سے یہاں میرے کام کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے، اسے یہاں سے ایک چیز ایک بیگ میں چھپا کر دبئی لے کر جانی ہے اور وہاں میرے ایک بندے کو دے دینی ہے، اسی لیے روشنی نے تمہیں نہیں پہچانا کیونکہ وہ مشن پر ہے۔ یہ سن کر میں ان کا سارا پلان سمجھ گئی۔ تبھی بابا جی کہنے لگے، کیا تم دبئی جانا چاہو گی؟ یہ سن کر میں نے ہاں کہہ دیا اور صبح ہونے سے پہلے گھر آ گئی، گھر والوں کو جگا کر ناشتہ دیا۔ بابا جی نے وعدے کے مطابق ایک رشتہ بھیج دیا، مگر اپنے سامنے روشنی کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ روشنی، تم یہاں میرے گھر میں؟ یہ سن کر روشنی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر میرے گلے لگ گئی۔ سوری، اس دن میں مشن پر تھی نا، اسی لیے میں نے تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سن کر میں بھی مسکرا دی۔ ہاں، مجھے بابا جی نے بعد میں تمہارے اس خفیہ مشن کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ سن کر روشنی نے مجھے بابا جی کے بارے میں وہ سب بتایا جو اس رات مجھے بابا جی بتا چکے تھے۔ اچھا، تم کس کے لیے میرا رشتہ لائی ہو؟ مجھے تجسس ہوا تو میں نے روشنی سے پوچھ لیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ روشنی میرے لیے کس کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ تبھی روشنی نے مجھے بتایا کہ میں بابا جی کے کہنے پر اپنے دیور کا رشتہ تمہارے لیے لائی ہوں۔ تم بھی اب میری ہی گھر میں رہو گی اور میری ہی طرح دبئی میں عیش کرو گی۔ میں نے اس رات اس کے دیور کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے میں خوش ہو گئی۔ روشنی نے چاچا چاچی سے بات کر کے اپنے دیور کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ چاچی کو اعتراض تھا مگر چاچا مان گیا کیونکہ اسے مجھ سے بہت پیار تھا اور وہ جانتا تھا کہ چاچی مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، اسی لیے چاچا چاہتا تھا کہ میں شادی کر کے دبئی چلی جاؤں اور عیش بھری زندگی گزاروں۔ روشنی نے میری شادی سارے انتظامات کیے اور یوں میں اس کی دیورانی بن کر دبئی آ گئی۔ اس کے سسرال والے بہت امیر تھے، میں وہاں راج کرنے لگی۔ روشنی اور میں بابا جی سے رابطے میں تھے، مہینے میں ایک بار ہمیں بابا جی پاکستان بلاتے تھے، ہمیں وہاں جا کر ان کا کوئی نہ کوئی غیر قانونی کام کرنا پڑتا تھا۔ میں اور روشنی بڑی رازداری سے بابا جی سے ملتی تھی اور ان کا کام کر کے فوراً دبئی آ جاتی تھی۔ بابا جی بہت پہنچے ہوئے تھے، وہ اس کام کے بدلے ہمیں پیسے بھی دیتے تھے۔ یوں بابا جی کی بدولت ہم دونوں دوست دبئی آ کر عیش بھری زندگی گزارنے لگی۔